سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اور اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اناگیر۔ اس کہانی کے مصنف ہیں امجد جاوید، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 63 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایک لسٹ ہے یہاں لاہور میں رہنے والوں کی اور ارد گرد کے شہروں کی۔ یہ سب لوگ معاشرے میں ایک مقام رکھتے ہیں، شہباز نے کہا۔ کھاتے اس ملک کا ہیں اور اسی ملک کی جڑیں کھوکھلی کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہمارے معاشرے میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ میں نے جذباتی لہجے میں کہا تو چاچا عبد المجید بولے، کوئی بات نہیں، جو ہاتھ آ گیا اس سے نبٹ لیں گے۔ وطن کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، یہ تو طے ہے، لیکن جن کا پتہ ہے انہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی تو چاچا عبد المجید پرسکون انداز میں بولے، انہیں بھی دیکھ لیں گے، لیکن ابھی تم کچھ دنوں کے لیے آرام کرو۔ میں ایک پلان بنا رہا ہوں، مجھے ان لوگوں کی جڑ تک پہنچنا ہے جو یہ سارا کھیل کھیل رہی ہیں لیکن سامنے نہیں ہیں۔ جیسے آپ کہیں، میں نے سعادت مندی سے کہا اور خاموش ہو گیا۔ وہ کچھ دیر تک مجھے اس پلان کے بارے میں بتاتے رہے تاکہ میں بھی سوچوں اور دھیان رکھوں، پھر وہ اٹھ کر چلے گئے۔ ہاں، اب تمہارا کیا پلان ہے؟ شہباز نے پوچھا۔ پوجا کے پاس چل، میں نے اس سے ملنا ہے، میں نے کہا تو شہباز نے ایک بار مجھے غور سے دیکھا، پھر طنزیہ لہجے میں بولا، ماما بڑا تڑپ رہا ہے، کوئی جذباتی تعلق تو نہیں تیرا اس کے ساتھ؟ تیری پھوپھی لگتی ہے اس لیے ملنا ہے۔ میں نے سکون سے کہا تو ایک کہا لگاتے ہوئے اٹھا اور بولا، چلا چلے۔ ہم دونوں آفس سے نکل پڑے۔ وہ مجھے شہر سے کوئی 100 کلومیٹر دور ایک ایسی پرانی بلڈنگ میں لے آیا جہاں بہت سنسانی تھی۔ وہ عمارت کھیتوں کے درمیان ایک فارم ہاؤس میں تھی۔ کبھی وہاں کسی کا بسیرا رہا ہوگا، لیکن موجودہ جس بندے کی ملکیت تھی اس نے اپنی رہائش کچھ فاصلے پر جدید طرز کے گھر میں رکھی ہوئی تھی۔ اس بلڈنگ کے اندر سناٹا چھایا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی یہاں ہے ہی نہیں۔ باہر خودرو پودے اگے ہوئے تھے، بے تحاشا اگی ہوئی گھاس اور ویران سے لان تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی انگریز دور کی بنی ہوئی عمارت ہے۔ گیٹ پر ایک کیبن تھا جہاں سے شناخت وغیرہ کروانے کے بعد اس نے کار پورچ میں جا کر روک دی اور مجھے اترنے کا اشارہ کیا۔ داخلی دروازہ پار کیا تو سامنے ایک لمبا سا لاؤنج تھا، پرانے انداز کے صوفے، کرسیاں وغیرہ ویسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ سامنے ہی ایک شخص کھڑا تھا جو مسلسل ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں اس کے قریب جا پہنچے تو اس نے ہم سے ہاتھ ملائے اور شہباز کی طرف دیکھ کر بولا، آئیے۔ یہ کہتے ہی وہ پلٹا اور اندر کی طرف چل دیا۔ ہم اس کے پیچھے چل دیے۔ وہ اندر کی طرف بنی سیڑھیوں پر چڑھا اور اوپری منزل کے ایک کمرے کے سامنے لے گیا، پھر دروازہ کھول کر ہلکا سا جھکا جیسے ہمیں اندر جانے کا اندیا دے رہا ہو۔ ہم اندر چلے گئے۔ سامنے صوفے پر پوجا بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی، پھر اضطراری انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ راجویر تم؟ اس کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ حیرت، دکھ اور یاسیت میں بھیگے ہوئے تھے۔ تبھی میں نے کہا، ہاں میں تم سے ملنے آیا ہوں، بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئی تو شہباز باہر چلا گیا۔ میں اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ میری طرف دیکھے چلی جا رہی تھی اور میں اس کی جانب۔ وہ بالکل ہی مرجھا گئی ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر تک مجھے یوں ہی دیکھتی رہی، پھر ڈبڈبائی آنکھوں سے بھیگے ہوئے لہجے میں ہذیانی انداز میں بولی، راجویر تم نے مجھے مارا کیوں نہیں؟ اتنی اذیت ناک زندگی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ سکون سے پڑی رہو، آرام سے، اس میں کیا اذیت؟ میں نے جان بوجھ کر یوں کہا جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہو۔ نہیں راجویر، ہر لمحہ موت کا خوف، تنہائی اور بے چارگی کی زندگی مجھے مفلوج کر رہی ہے۔ مجھے مار کیوں نہیں دیتے ہو؟ میں تو تجھے آزاد کر دینا چاہتا ہوں، اب جس طرح کی آزادی تم چاہو، میں نے پرسکون لہجے میں کہا تو اس نے حیرت سے پوچھا، میں سمجھی نہیں، کیسی آزادی؟ مطلب میں تمہیں ایک گولی مار دوں اور زندگی سے آزادی، دوسرا یہاں سے تمہیں بھارت بھیج دوں، یہ والی آزادی؟ ایک مرتے ہوئے انسان کے ساتھ اس طرح کا بھیانک مذاق کرنا انسانیت کی توہین ہے راجویر، اس نے جذباتی انداز میں کہا۔ تم کوئی پنڈتانی یا اپسرا نہیں ہو جو تم انسانیت کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ جب تک تمہیں یہاں قید نہیں کر دیا گیا تھا تب تک تم بھی دوسروں کو مارنے کا ہی کام کر رہی تھی۔ اس وقت تک تو تیری یہ توہین کہاں بڑی ہوئی تھی؟ میں نے تنزن سے زیادہ حقارت سے اسے اس کی اوقات یاد دلائی۔ کیا چاہتے ہو؟ ایک اطلاع دینے آیا ہوں۔ کیسی اطلاع؟ اس نے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ تیرے راکیش ورما سمیت کچھ دوسرے لوگوں کو بھی ٹھکانے لگا آیا ہوں۔ یہ ابھی کل ہی کی بات ہے۔
میں نے پرسکون لہجے میں کہا تو اس نے میری طرف یوں دیکھا جیسے میں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بول رہا ہوں۔ وہ چند لمحے سکتے کی سی کیفیت میں رہی، پھر سر سراتے ہوئے بولی، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو لوہے کا بنا ہوا ہے نا، تمہاری طرح روبوٹ ہے، اس کے تو بدن میں گولی بھی نہیں گھستی ہے نا؟ ایسی ہی بات ہے نا؟ میں نے حقارت سے کہا۔ لیکن کیسے؟ اس کے لہجے میں حیرت سے زیادہ احتجاج تھا۔ مجھے لگا شاید راکیش ورما کے ساتھ اس کے جذباتی تعلقات ہوں گے، اسی لیے ایسی اطلاع نے اسے شوق پہنچایا ہوگا۔ تبھی میں نے پوچھا، تصدیق کرنا چاہو گی کیا؟ ہاں، لیکن کس سے؟ اس نے کہا، مگر میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے عدت کا نمبر ملا دیا۔ بیل جانے لگی تو میں نے اسپیکر آن کر دیا۔ چند لمحوں ہی میں اس سے رابطہ ہو گیا۔ اس نے کال ریسیو کرتے ہی پوچھا، ہاں پہنچ گئے ہو خیریت سے؟ بالکل، اور آرام بھی کر چکا۔ تم سناؤ، راکیش ورما کے قتل سے کوئی ہلچل تو نہیں ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ ہلچل تو ہوئی، لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس جگہ کام کس نے کیا۔ یہ سمجھ آئے تو کچھ ہو، اس نے تیزی سے بتایا۔ سمجھ آئے یا نہیں، تمہارا راستہ تو صاف ہو گیا نا، میں نے کہا۔ ابھی اتنا آسان نہیں ہے، لیکن میں سنبھال لوں گا، اس نے سکون سے کہا تو میں نے تیزی سے کہا، او ہاں یاد آیا، لدھیانے میں ایک بوڑھا ہے رام ٹکیت، وہ بھی دھرتی کا بوجھ ہے، انہی کا ساتھی ہے۔ تمہیں سن کر خوشی ہوگی، وہ رات ہی لڑکا دیا ہے سالہ، وہ بھی ایم ایل اے کے خواب دیکھ رہا تھا، اس نے کہا اور کہا لگا کر ہنس دیا۔ چل ٹھیک ہے، رکھتا ہوں، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں نے پوجا کے چہرے کی طرف دیکھا جو دھواں دھواں ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں وحشت کے بجائے دکھ تیرنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے زور سے آنکھیں بند کر لیں، جیسے اپنے اندر کی تکلیف کو برداشت نہ کر پا رہی ہو۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، اسے ایسی ہی کیفیت میں رہنے دیا۔ چند منٹ یوں ہی گزر گئے تو وہ بولی، میرا تو سب کچھ ختم کر دیا تم نے، اب بتاؤ کیسی آزادی چاہتی ہو؟ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی، جیسا تم چاہو، یہ تمہارا فیصلہ ہوگا، میں تمہیں یہاں گولی ماروں اور زندگی سے آزادی دے دوں، یا تمہیں بھارت بھیج دوں، یہ والی آزادی؟ میں نے پوچھا۔ میں تمہاری قید میں ہوں راجویر، فیصلہ آزاد لوگوں سے لیا جاتا ہے، قیدیوں سے نہیں، مجھے آزاد کرو اور پھر اسی طرح فون پر پوچھ، پھر دیکھنا، اس نے انتہائی جذباتی انداز میں کہا تو میں نے کہا لگا دیا، یہ چانس میں تمہیں پہلے دے چکا ہوں، خیر تم نہیں چاہتی ہو، میں نے کہا اور پسٹل نکال لیا۔ پوجا کا رنگ فک ہو گیا، اسے اپنی موت دکھائی دینے لگی، اس کی آنکھوں کی پتلیاں کپ کپانے لگی تھی۔ تبھی وہ تیزی سے بولی، مجھے بھارت بھیج دو، تم نے فیصلے کا حق کھو دیا ہے میری جان، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اب کہہ رہی ہوں، اس نے تیزی سے کہا۔ چل پھر بتا، یہاں تم لوگوں کا بڑا کون ہے جو اس سارے کھیل کے پیچھے ہے، بتاؤ گی؟ میں نے پوچھا۔ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، لیکن راکیش ورما سے کئی بار سنا ہے کہ وہ یہاں کا بہت بڑا بزنس مین ہے۔ بظاہر اسے بزنس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، لیکن وہ یہاں پر شعبے میں اپنے تسلط چاہتا ہے، وہ کامیاب بھی ہے، اس کی یہی کمزوری ہے، اسی لیے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ چودھری بدردین، اس نے دھیمے سے کہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کے بارے میں جو جانتی تھی وہ مجھے بتاتی رہی۔ یہ بندہ جیسے ہی ٹھکانے لگا تمہیں بھیج دیا جائے گا۔ میری بات سنو، اس نے تیزی سے کہا۔ سناؤ، میں نے کہا تو وہ منت بھرے لہجے میں بولی، مجھے جانے دو، میں تھک گئی ہوں، میں اب یہ سب چھوڑ دینا چاہتی ہوں، میں چھپ کر باقی کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، میری دولت جو اب تک میں نے بنائی ہے وہ سب ضائع ہو جائے گی، پلیز مجھے جانے دو، تمہیں پتا ہے میں جو بھی وعدہ کرتا ہوں پورا کرتا ہوں، بس ذرا کنفرم ہو جائے۔ میں نے کہا، میں جانتی ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملے گا، اور تمہیں ایسا کوئی ثبوت تلاش کرنے میں جانے کتنا ہی عرصہ لگ جائے، یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، اس نے تیزی سے کہا۔ وہ میں دیکھ لوں گا، میں نے لاپرواہی سے کہا تو وہ بولی، دیکھ راجویر، میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا اور آج پھر روک رہی ہوں، اس کھیل میں مت پڑ، یہ تیرے بس کا نہیں ہوگا راجویر، جو لوگ معاشرے کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں ان سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، میری مان لے، اس نے درد مندی سے کہا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا مقابلہ، اور تم منع کیوں کرو گی؟ میں نے حقارت سے کہا تو وہ چند لمحے خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، دیکھو راجویر، ہم نے کچھ برس پہلے ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ سرحدوں سے ہٹ کر انہیں نظر انداز کر کے ایک ایسی خفیہ تنظیم بنائی جائے جس کا تسلط اس پورے خطے پر ہو، ہم جو چاہیں وہی ہو۔ تم ہمیشہ مجھ سے یہ سوال کرتے تھے نا کہ میں دوہری چال کیوں چلتی ہوں؟ ہاں، یہ سوال تو اب بھی ہے، میں نے کہا، اس لیے کہ ہم اندر ہی اندر سے کلیان جی کو ختم کر کے اپنے لوگ لا رہے ہیں۔ جس رام ٹکیت کی بات تم نے کی تھی نا، یہ بہت عرصے سے کلیان جی کے لیے کام کرتا تھا، لیکن اب وہ ہمارے ساتھ تھا، کلیان جی خود ختم ہو رہی ہے، اس کا پتہ خفیہ ایجنسی کو بھی ہے،
لیکن ہم کیا کرنے جا رہے ہیں یہ خواب ابھی چند لوگوں میں ہی ہے. اب راکیش نہیں رہا تو مجھے بھی دلچسپی نہیں رہی. ورنہ تم ضرور. میں نے کہنا چاہا تو وہ تیزی سے بولی، شاید ایسا ہی ہوتا. اور تم کیا سمجھتے ہو؟ تم یہ سب کچھ جو کر کے آ گئے ہو، کیا یہ اتنا آسان تھا؟ نہیں، بالکل نہیں. اس میں ضرور ہمارے لوگوں کا ہاتھ ہوگا. اور جس میاں بدر الدین کی میں بات کر رہی ہوں نا، اسے تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہوگا. اگر اسے بھنک بھی پڑ گئی کہ تم اس کے پیچھے ہو تو میں پھر خبردار کر رہی ہوں، بچ جاؤ اس سے. پوجا نے دبے دبے جوش سے کہا تو میں نے دھیرے سے ہنس دیا. وہ مجھے تاؤ دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں جاؤں اور اسے ختم کر دوں. میں نے یہ سب کچھ سن کر پسٹل جیب میں ڈالا اور اٹھتے ہوئے بولا، اب واپس آ کر ہی بات ہوگی. میں نے کہا اور باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے. باہر شہباز موجود تھا. ہم اس عمارت سے نکلتے چلے گئے. میاں بدر الدین، اس کے بارے میں صرف شک کی اطلاعات تو تھیں، لیکن کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا اور نہ ہی ایسا کوئی واقعہ جس سے کوئی بات آگے بڑھتی. اب تم اگر اسے چیک کرنا چاہتے ہو تو کر لو، چاچا عبد المجید نے پرسکون انداز میں کہا. اس کے لیے تو ایک لمبا عرصہ درکار ہوگا اور پھر ان دنوں تو وہ بہت محتاط ہوگا. یوں بھی ان حالات میں وہ. میں نے کہنا چاہا تو وہ بولے، یہی نا، اسے ہم دیکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں غلطی تو کرے گا نا. چلیں، جیسا آپ کہیں. میں نے سعادت مندی سے کہا تو وہ مجھ سے یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے. میں جانتا تھا کہ ایسا وہ اس وقت کرتے ہیں جب کسی بھی موضوع پر بات نہ کرنا چاہتے ہوں. میں ان کے پاس سے اٹھ کر شہباز کے پاس پہنچ گیا. وہ کوئی فائل پڑھنے میں مصروف تھا. مجھے دیکھتے ہی فائل اس نے ایک طرف رکھ دی، پھر بولا، سنا ماما کیا کہا انہوں نے؟ شاید وہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتے. میں نے عام سے لہجے میں کہا تو وہ چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد بولا، تو پھر تجھے بھی اس میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے. سکون کر، جتنا تم نے کر لیا بہت ہے. اگر ایسا ہے تو مجھے سکون ہی کرنا چاہیے. میں نے سکون سے کہا. تو بس پھر مسئلہ کیا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے چند لمحے سوچا، پھر بولا، تم نے اس پوجا کا جو بھی فیصلہ کرنا ہے کرو، اسے آزاد کرو. میں سمجھتا ہوں تم نے اس کا بوجھ لیا ہوا ہے. اس کے ساتھ اتنا کچھ کر دیا ہے کہ وہ اب کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہی. اس کے اندر چپ ڈال دی ہے. اگر وہ کچھ بھی کرے گی تو ہمیں معلوم ہو جائے گا. اور ماما چپ بول کے تو نہیں بتائے گی کہ اس نے کیا پلان کیا ہے، یا وہ کیا سازش کرنے جا رہی ہے، یا پھر کس کو کیا معلومات دے رہی ہے وہ. میں نے جذباتی انداز میں کہنا چاہا تو اس نے مجھے ٹوک دیا، پھر سکون سے بولا، دیکھ میری بات سن، ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں. پوجا کے بارے میں تم نے فیصلہ کرنا ہے، کرو. نہیں کر سکتے تو بتا دو، ہم اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات کو تم نے اتنا بڑا بوجھ بنا لیا ہوا ہے. اوکے، اگر تم نے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو تو کیا کرو گے؟ میں نے پوچھا تو وہ سکون سے بولا، میں اسے آزاد کر دوں گا اپنے کسی بندے کے عوض. تو کر دو. میں نے کہا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں. وہ زیر لب مسکرا دیا، پھر تصدیق کرتے ہوئے پوچھا، کر دوں؟ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ بالکل بھی نہیں. کلیان جی کا خاتمہ تو ہو گیا، لیکن اس کی صورت اب نئی بن گئی. نام بدل جانے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نیا بن جاتا ہے. چاچا سچ کہتے ہیں، یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا، ہم ختم ہو جائیں گے. میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ کہا لگا کر ہنس دیا، پھر بولا، یہی بات میں تمہیں کب کا سمجھا رہا ہوں ماما. چل چھوڑ، شام ہونے والی ہے، گھر چلتے ہیں. آج تھوڑا وقت اپنی گھر والیوں کو بھی دے دیں. چل اٹھ، میں نے کہا اور ہم وہاں سے نکل پڑے. وہ شام ہم نے گھر میں گزاری. اچھا سا ڈنر کیا، گپ شپ چلتی رہی. رات گئے تک ہم لاؤنج میں بیٹھے جاگتے رہے. رات کا پچھلا پہر تھا. میں بیڈ روم میں پڑا سونے کی کوشش میں تھا جب میرا فون بجا. وہ شہباز کا فون تھا. میں نے سوچا ذرا سے فاصلے پر اس کا کمرہ ہے، یوں فون کیوں کر دیا. میں نے اس کی کال پک کر لی. اوئے خیر ہے تمہیں؟ میں نے پوچھا. یار وہ ڈیل ہو گئی ہے. ادھر سے ہمارے 2 بندے لائے جا رہے ہیں جس کے عوض ہم نے پوجا کو دینا ہے. ہمیں ابھی نکلنا ہوگا. میں تمہارے ساتھ جانے کو تو چلتا ہوں، لیکن جب ڈیل تم نے کی تو میں کیوں؟ میں نے جان بوجھ کر کہا، کیونکہ پوجا تمہارے بغیر مانے گی نہیں. اس نے سنجیدگی سے کہا، اوکے چل نکلتے ہیں. میں نے کہا اور بیڈ سے اٹھ گیا. مجھے یقین تھا کہ ساوری نے سب سن لیا تھا، کیونکہ وہ کروٹ لے کر پھر سے سوتی ہوئی بن گئی تھی. میں تیار ہو کر باہر آ گیا. تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ہم پھر سے اس عمارت میں تھے جہاں پوجا سے ملے تھے. اسی طرح سیڑھیاں چڑھ کر ہم کمرے میں گئے تو پوجا ایک بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی. میں نے نائٹ بلب کی روشنی میں دیکھا وہ دروازہ کھلنے کی آواز سے بیدار ہو گئی تھی. میں نے زیادہ روشنی کے لیے بلب روشن کیا تو وہ اٹھ بیٹھی. اس وقت؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا. پوجا، جب سے میں یہاں سے گیا ہوں ایک بات مجھے پریشان کر رہی ہے. میں نے الجھتے ہوئے کہا. ایسی کون سی بات ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا. یہی کہ اگر تمہیں چھوڑنا ہی ہے تو پھر میں تیرا احسان کیوں لوں؟ کسی شرط پر تمہیں کیوں نہ چھوڑوں؟
اگر تم پر کوئی رحم کرنا ہی ہے تو تجھے بنا کسی شرط کے چھوڑا جائے، ورنہ تجھے گولی مار کر قصہ ختم کیا جائے۔ میں نے ایک دم ہی سے کہہ دیا، یہ تو تیری مرضی ہے، اس نے روحانسا ہوتے ہوئے کہا۔ شاید اس کا گلا رند گیا تھا، تبھی میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، چل اٹھ، میں تجھے سرحد پار کروا دوں۔ سچ کہہ رہے ہو یا مجھے گولی مارنے کے لیے باہر لے جا رہے ہو؟ اس نے انتہائی مایوسی بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، سرحد پار بھیجوں گا، آگے تم جانو تمہارا کام، بس اتنا چاہوں گا کہ میرے وچن کے خلاف اب کچھ مت کرنا۔ جیسا تم نے کہا ہے کہ سکون کی زندگی جینا چاہتی ہو تو ویسے ہی جینا۔ میں نے اپنے لہجے میں انتہائی درجے کی جذباتیت بھرتے ہوئے کہا۔ ان لمحات میں مجھے لگا کہ اداکاری کتنا مشکل فن ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں اپنی کہی ہوئی بات کا رد عمل دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ایک دم سے رو دی۔ تبھی میں نے کہا، یہ رونے دھونے کا وقت نہیں، صبح ہونے والی ہے، اس سے پہلے ہم نے پہنچنا ہے، جلدی سے اٹھو۔ میرے کہنے پر وہ اٹھ گئی۔ اس نے ایک بڑی سی چادر کو خود پر لپیٹا اور میرے ساتھ کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر شہباز کھڑا میرا منتظر تھا۔ ہم چلتے ہوئے نیچے لاؤنج میں آ گئے۔ اگرچہ رات کی تاریکی ابھی باقی تھی، لیکن سامنے باڑ میں لگی فلڈ لائٹ سے دن کا اجالا معلوم ہو رہا تھا۔ ایک خاص مقام تک ہم گاڑی میں گئے، اس سے آگے ہم تینوں پیدل چل پڑے۔ ایک بڑی سی ٹیکری تک ہم نے سفر کیا تو وہاں پہلے سے موجود ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس سے ہمارا رابطہ تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی اس نے سرحد پار رابطہ کیا۔ تھوڑی سی دیر اسی کشمکش میں گزر گئی، یہاں تک کہ سامنے سے پوجا کو بھیج دینے کا کہا گیا۔ لو پوجا، جاؤ، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ میرے چہرے پر دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ کر اس نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ وہ ہچکیوں میں رونے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے خود پر قابو پایا اور انہی ہچکیوں میں بولی، میں تمہیں مارنے آئی تھی اور تم مجھے آزاد چھوڑ رہی ہو۔ میری اگر زندگی رہی تو اسے یاد رکھوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھ سے الگ ہوئی اور پھر اس شخص کے ساتھ پیدل نکل پڑی۔ ہم وہیں دبک گئے۔ اگلے آدھے گھنٹے تک وہیں بیٹھے رہے تو سامنے سے کچھ سائے لہرائے۔ وہ 3 لوگ تھے، ہمارے قریب آتے گئے، یہاں تک کہ واضح ہو گئے وہ شہباز کی ٹیم کے دونوں لوگ تھے جو سرحد پار کہیں پھنسے ہوئے تھے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ چلو، پوجا کہیں تو کام آئی۔ میں اگر اسے مار دیتا تو اس کے عوض یہ لوگ نہ آ پاتے۔ ہم انہیں لے کر واپس پلٹے۔ لاہور میں داخل ہوئے تو دن نکل چکا تھا۔ ریلوے روڈ سے بھرپور قسم کا ناشتہ کرنے کے بعد ان لوگوں کو جانے دیا۔ وہ اپنے گھروں کی جانب چل پڑے اور ہم اپنے گھر کی جانب چل پڑے۔ میرے اگلے 2 دن یوں ہی گھر میں گزر گئے۔ میں جاگنے سے زیادہ سوتا رہتا تھا۔ اس دوران ساوری کھانے بناتی رہی اور کھلاتی رہی۔ شانزے نے اسے بہت کچھ بنانا سکھا دیا تھا۔ شانزے نے اپنا سیٹ اپ اوپر منزل پر بنا لیا ہوا تھا، وہیں اس کی اسسٹنٹ بھی رہتی تھی۔ شبانہ اور فرزانہ کا زیادہ وقت وہیں سیکھنے میں گزر جاتا۔ ایک سکون تھا، ایسے سکون سے میں اکثر گھبرا جایا کرتا تھا۔ دوسرے دن شام کی بات تھی کہ میں لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ ساوری کچھ دیر پہلے ہی مجھے چائے کا کپ تھما کر گئی تھی۔ میں نے اسے میز پر رکھ دیا تاکہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے تو میں پیوں۔ میں اس وقت میاں بدر الدین کے خیالات میں کھویا ہوا تھا۔ میں نے اپنے چند لوگوں کے ذمے لگا دیا تھا کہ اگر کوئی بھی بات معلوم ہو تو وہ مجھے بتا دی جائے، لیکن ابھی تک کسی نے کوئی ایسی اطلاع نہیں دی تھی جس سے میں کسی بھی شک کا سرا پکڑ کر آگے بڑھ سکتا۔ میں نے چائے کا سپ لیا ہی تھا کہ میرا فون بج اٹھا۔ میں نے کپ واپس رکھا اور فون اٹھا لیا۔ وہ کوئی انجان نمبر تھا۔ میں نے فون ریسیو کیا تو دوسری طرف پوجا کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیسے ہو راجویر؟ میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ، خیریت سے پہنچ گئی ہو؟ میں نے جواب دیتے ہوئے اس سے زیادہ پرسکون لہجے میں پوچھا۔ ہاں، سچ پوچھو تو سرحد پار سے پہلے تک مجھے امید نہیں تھی کہ میں خیریت سے پہنچ جاؤں گی، لیکن بس پہنچ گئی، اس نے کہا۔ امید کیوں نہیں تھی؟ تمہیں مجھ پر شک تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، مجھے شک نہیں، یقین تھا کہ تم مجھے سرحد پار جانے نہیں دو گے، اس سے پہلے ہی مجھے گولی مار دو گے، مگر راجویر تمہارا دل بہت بڑا ہے، تم نے مجھے آنے دیا، اور آج میں اپنے گھر میں آ کر بھی پرسکون نہیں ہوں۔ پرسکون نہیں ہو مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اچھا سنو پھر، یہ کہہ کر اس نے طویل سانس لیا، پھر کہتی چلی گئی، مجھے یقین تھا کہ مجھے تم مار دو گے۔ میں نے تم سے بہت بڑا جھوٹ بول دیا تھا۔ میں نے سوچا تم نے مجھے مار تو دینا ہے، کیوں نہ تمہارا کوئی بہت بڑا نقصان کر دوں۔ میرا نقصان؟ کیسا کیا ہے نقصان؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو، یہ تم بھی جانتے ہو، دنیا میں اپنے حریف کو ذہنی شکست دینے کے لیے پہلا حربہ یہی ہوتا ہے نا کہ اس کے نظریات میں شک ڈال دو۔ میں نے بھی ڈالا تھا شک، اس نے شکستہ لہجے میں کہا۔ کچھ بتاؤ گی بھی یا ایسے ہی باتیں کرتی رہو گی؟ میں نے تحمل سے کہا۔ وہی بتانے کے لیے ہی تو فون کیا ہے تمہیں، اس نے کہا۔ تو پھر بتاؤ، میں نے کافی حد تک سختی سے کہا تو وہ بولی، میاں بدردین وہ ایک محب وطن ہے، میں نے تمہارے دماغ میں شک ڈال دیا،
ایسے ہی نئی راہ پر ڈال دیا تاکہ تم بھٹک جاؤ۔ وہ مر گیا تو میرے ملک کا دشمن مرے گا، وہ زندہ رہا تو تم مر گئے، کوئی بھی نہ مرا تو تم لوگ آپس میں لڑو مرو گے۔ لیکن یہاں آ کر میں بے چین ہو گئی۔ تم نے جو میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے نا، میں تمہاری احسان مند ہوں، اس لیے سوچا تمہیں سچ بتا دوں۔ ایسا نہیں ہے پوجا کہ میں اس پر چڑھ دوڑتا اور اسے مار دیتا۔ جب تک مجھے یقین نہ ہو جاتا کہ یہ میرے وطن کا دشمن ہے تب تک نہیں، کچھ نہ ہوتا، میں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ ہاں ایسا ہی ہوگا، لیکن اب جو میں بتانے جا رہی ہوں وہ حرف بہ حرف سچ ہے، اس نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ایسا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تیرے چولستان میں کچھ لوگ لانچ ہو گئے ہیں، خاصے مضبوط اور اچھے تربیت یافتہ ہیں، اس نے اعتماد سے کہا۔ کیا کرنے والے ہیں؟ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے وہاں کرنا کیا ہے اس کی تفصیلات تو نہیں ہے میرے پاس، ہاں اگر پتہ لگا تو ضرور بتاؤں گی۔ یہ اطلاع پکی ہے، اس نے زور دیتے ہوئے کہا تو میں نے پھر پوچھا۔ میں نے مان لیا کہ اطلاع پکی ہے، لیکن کیا یہ پتہ ہے کہ وہ کہاں ہوں گے؟ کوئی عطا پتہ، کچھ تھوڑی بہت نہیں پتہ، لیکن کھوج میں ضرور رہوں گی، اور یہ تم سے وعدہ ہے۔ کم از کم اب تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گی، اس نے جذباتی لہجے میں کہا۔ تمہارا شکریہ پوجا، تم نے مجھے بتا دیا، ورنہ ان کا تب پتہ چلتا جب وہ کوئی نہ کوئی نقصان کر چکے ہوتے، میں نے اس کا مان رکھنے کے لیے کہا۔ ایک مزید آفر ہے تمہارے لیے، اگر تم بہت زیادہ دولت مند بننا چاہتے ہو، اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ کیا آفر ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس خطے میں جو نیٹ ورک بن رہا ہے اس کا حصہ بن جاؤ، یقین جانو تمہارے ملک کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کی جتنی بھی تفصیلات چاہو گے میں دوں گی، دنیا کے کسی بھی ملک میں مجھے مل لو، اس نے دبے ہوئے جوش سے کہا تو میں ہنستے ہوئے بولا، وہ کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ کیا مطلب؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ یہی کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ واپس جا کر سکون سے اپنے گھر رہو گی، سب کچھ چھوڑ دو گی، لیکن یہ آفر، میں نے کہنا چاہا تو اس نے میری بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا تو وہ ہذیانی لہجے میں بولی، جس دن میں نے یہ کہہ دیا کہ اب میں کام نہیں کروں گی اسی دن ماری جاؤں گی۔ تم سے زیادہ کون جانتا ہے یہ بات؟ ہماری دنیا کتنی ظالم ہے شاید تمہیں احساس بھی نہیں، آخری سانس تک گروی ہوں ان کے پاس۔ اچھا چھوڑو، اپنا خیال رکھو، کوئی اطلاع ہو تو مجھے ضرور دینا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے تصویریں منگوائی ہیں، ملی تو بھیج دوں گی، اس نے کہا، اور پھر چند الوداعی باتوں کے بعد فون کال بند ہو گئی۔ میں نے فون میز پر رکھا تو کئی سارے خیالات میرے دماغ میں امڑ آئے۔ ایک دم سے بستی چراغ شاہ میرے اندر جاگ اٹھی تھی۔ میں نے ٹھنڈی ہوتی ہوئی چائے اپنے حلق میں انڈیلی اور بختاور کو فون ملا دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس سے رابطہ ہو گیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے پوچھا، سنا علاقے میں سب ٹھیک ہے نا؟ اب تک تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے اعتماد سے کہا۔ نہ جانے مجھے کیوں احساس ہو رہا ہے کہ وہاں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، میں نے جان بوجھ کر ایسے کہا تھا، کیونکہ بعض اوقات آگہی بھی بڑی پریشانی لے کر آتی ہے۔ اب پتہ نہیں پوجا کی بات درست تھی یا یہ بھی کوئی جھوٹ تھا۔ میں خواہ بختاور کو ذہنی طور پر پریشان کر دیتا، تبھی وہ بولا، اگر ایسی کوئی بات ہے تو صاف بتاؤ۔ نہیں بس ایسے ہی خیال آیا، میں نے سوچا کہیں تم وقت کے ساتھ کاہل ہی نہ ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے میں نے کہا لگا دیا، وہ تو ٹھیک ہے، آؤ کبھی ادھر کا چکر لگا جاؤ، تم لوگ تو بالکل ہی بھول گئے ہو۔ ایک کام بھی ہے تم سے، اس نے کہا تو میں نے پوچھا، خیریت؟ کوئی خیر کا کام ہے نا؟ ہاں نا، یہ سامل بڑا خراب ہو گیا ہے، سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے، نوکر چاکر رکھے ہوئے ہیں، نواب بنا ہوا ہے۔ ابھی کل ہی مجھ سے کہہ رہا تھا کوئی گاڑی ہونی چاہیے، یہ کہتے ہوئے اس نے بھی کہا لگا دیا، تو لے دو نا گاڑی اسے بھی، میں نے پیار سے کہا۔ آؤ تو لے دینا، ویسے بابا خیر دین بھی بڑا یاد کرتا ہے، اس نے کہا تو میرا دل بھر آیا۔ تبھی میں نے کہا، اچھا میں لگاتا ہوں چکر، تم بس ادھر ادھر نگاہ رکھنا، 100 دشمن ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آج سے ہی ذرا علاقے کو دیکھتا ہوں، اس نے کہا، اور پھر ادھر ادھر کی گپ شپ کے بعد فون بند کر دیا۔ میرے فون کے کال کے دوران ہی شہباز آ کر میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ میں نے اسے پوجا والی ساری بات کہی تو وہ سننے کے بعد بولا، یار کس فراڈن عورت کے چکر میں پڑ گیا ہے تو، چھوڑ اسے۔ ویسے روہی چکر لگانے میں کوئی دقت تو نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو بالکل نہیں ہے، میں سوچ رہا تھا کہ کہیں باہر کے ملک چلتے ہیں، 4 دن ٹھنڈ میں گزار کر آتے ہیں، اس نے مزے سے کہا۔ میں روہی سے ہوا ہوں تو پھر بناتے ہیں پروگرام، میں نے کہا تو وہ کاندھے اچکا کر رہ گیا۔ سپہر ہو رہی تھی جب میں ساوری اور شبانہ اور فرزانہ کے ساتھ بستی چراغ شاہ پہنچا۔ وہی صحرا میں بنی بستی، کچے مکانات، جھونپڑیاں، اڑتی ہوئی ریت، بکریوں، اونٹوں اور گایوں کے ریوڑ، وہی چرواہے، ہو بہو وہی سناٹا۔ یہاں زندگی کے معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ میں نے گاڑی گھر کے صحن میں جا کر کھڑی کی،
اس وقت رحمہ برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے پاس ایک اونٹ کے بالوں کا کمبل تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی اٹھ گئی، اس کے چہرے پر خوشی دیدنی تھی۔ اسے ملنے ملانے کے بعد میں نے پوچھا، بابا خیر دین کہاں ہے؟ وہ ڈیرے پر ہے، وہیں رہتا ہے، بہت کم ادھر صحن میں آتا ہے۔ اور سانول؟ میں نے پوچھا۔ وہ کافی دیر پہلے بختاور کے ساتھ گیا ہے، وہ آیا تھا، اس نے بتایا۔ اور تمہیں یہاں اکیلی چھوڑ دیتا ہے؟ ساونی نے غصے میں کہا۔ نہ، سارا دن میرے پاس یہاں کی لڑکیاں آتی رہتی ہیں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس نے بات بنانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اس وقت اس بات کو نظر انداز کیا اور ڈیرے کی طرف چل دیا۔ میرے پیچھے ساوری بھی آ گئی۔ بابا سامنے چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ ہم دونوں کو دیکھ کر چونک اٹھا۔ مغرب تک ہم اس کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ رحمہ وہیں ہمارے لیے چائے لے آئی، یہاں تک کہ سانول کے ساتھ بختاور بھی آ گیا۔ اوئے، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی آ جاؤ گے، بختاور نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ سانول بھی خوش دلی سے ملا تو ساوری بولی، تم آؤ نا میرے ساتھ، میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ خیر تو ہے نا؟ سانول نے حیرت سے پوچھا۔ آ نا میرے ساتھ، اندر چل، اس نے کہا اور رہائشی حصے کی جانب چل پڑی۔ سبھی حیرت سے دیکھ رہے تھے اور میں جانتا تھا کہ اس کی شامت آ گئی ہے۔ ہم کچھ دیر وہیں بیٹھے رہے، پھر کھانے کے لیے بلا لیا گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں اور بختاور ڈیرے کے سامنے ٹیلوں کی طرف چل دیے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، اچھا خاصا اندھیرا ہو گیا تھا، تارے چمکنے لگے تھے، سناٹا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ میرا بات کرنے کو بالکل بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں اور بختاور ٹیلے کے اوپر جا کر بیٹھ گئے، تبھی اس نے بیٹھتے ہوئے کہا، میں نے کل لوگ بھیجے تھے ادھر ادھر، ابھی تک کوئی ایسا معاملہ سامنے نہیں آیا، سب معمول پر ہے۔ اچھی بات ہے، اگر کچھ نہیں ہے تو، میں نے ہولے سے کہا۔ ویسے تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی تم لوگوں کے بارے میں دل پریشان رہتا ہے۔ میں نے یوں کہہ کر بات ٹال دی۔ میں نے سوچا اب جب کہ میں یہاں پر آ ہی گیا ہوں تو اسے پریشان کیوں کروں؟ میں نے موضوع بدلنے کے لیے کہا، جب میں واپس یہاں آیا تھا تو پہلی بار مجھے زمان موہل ملا تھا، یہاں بیٹھا گیت سن رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ کہاں ہوتا ہے؟ ملا ہے کبھی؟ ہاں ادھر ہی ہے، اس نے کہا تو میں نے اسے کال ملا دی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے فون کال ریسیو کر لی۔ کچھ دیر حال احوال کے بعد جب اسے پتہ چلا کہ میں بستی چراغ شاہ میں ہوں تو بولا، اچھا ہوا ہے یار تم آ گئے ہو، تم سے کچھ باتیں کرنا تھی۔ تو کرو نا، میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ میں کل دن میں آؤں گا، پھر باتیں کریں گے، اس نے پہلو تہی کرتے ہوئے کہا تو میں بولا ابھی آ جاؤ، یہاں ٹیلے پر بیٹھے ہیں جہاں پر ہم پہلی بار ملے تھے، ویسے اس وقت آنے میں حرج بھی نہیں ہے۔ اچھا چل میں آتا ہوں، اس نے کہا اور پھر فون بند کر دیا۔ میں نے فون جیب میں رکھتے ہوئے بختاور کو بتایا، وہ زمان موہل یہیں آ رہا ہے، چلو آ جائے، کوئی بات نہیں، اس نے کہا۔ پھر چند لمحوں کے بعد بولا، اوئے علی زین، تمہیں جے پور یاد آتا ہے؟ وہاں کی لڑکیاں، وہاں کا خاص رقص؟ اس نے پوچھا تو میں چونک گیا، تبھی میں نے دھیرے سے کہا، ہاں یار کیا کمال کا رقص کرتی ہیں، ابھی دکھاؤں تمہیں؟ اس نے کمال اشتیاق سے پوچھا۔ ایسا کیا ہے؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ یار دیکھو تو، پھر مجھے بتانا، تمہیں جے پور یاد نہ کروا دوں تو کہنا۔ کمال ہے، ایسا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابھی دکھاتا ہوں، اس نے کہا اور کسی کو فون ملانے لگا۔ چند لمحوں کے بعد جب اس کا رابطہ ہو گیا تو وہ بولا، اوے ردھی، وہ جو تیرے پاس ایک نئی لڑکی آئی ہے نا، کہاں ہے وہ؟ یہ کہہ کر دوسری طرف سننے لگا، پھر بولا، چل بھیج اسے، یہی کوئی آدھے گھنٹے میں آ جائے۔ مجھے لگا وہ مجھے رقص دکھانے کے بجائے خود دیکھنا چاہتا ہے، اس کے اندر خواہش جاگ اٹھی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا، انہی باتوں کے دوران زمان موہل بھی وہیں آ گیا۔ حال احوال کے بعد میں نے پوچھا، ہاں بول، کیا بات کرنا تھی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بات کیسی ہوگی، لیکن مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، اس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو مجھے شہباز یاد آیا، وہ ہوتا تو یہی کہتا کہ اوے ماما بات کر، الجھن میں نہ ڈال، لیکن میں نے تحمل سے کہا، جو بھی کہنا چاہتے ہو ابھی کہہ دو۔ کوئی 15-20 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، سردار نور حیات کے پاس رنگ رنگ کے بندے آ رہے ہیں، ان میں یہی روہی کے لوگ بھی ہیں اور شہر سے آنے والے بھی، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ یار وہ ایک قبیلے کا سردار ہے، اس کے پاس لوگوں کا آنا جانا تو لگا رہتا ہے، اس میں نئی بات کیا ہے؟ بختاور نے عام سے لہجے میں تبصرہ کیا۔ یار میں نے بھی ساری زندگی یہیں گزاری ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے تو یوں لوگوں کا آنا جانا شروع ہوتا ہے، یہ معمول سے ہٹ کر ہے، عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا، اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر آج کل کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ بختاور نے تشویش سے پوچھا۔ یہی تو سمجھنے والی بات ہے، زمان نے جذباتی لہجے میں کہا۔ اس کا کوئی اپنا معاملہ ہے تو ہمیں اس سے کیا؟ میں نے کہا۔ اس نے کون سا اپنے بچوں کی شادی رکھی ہوئی ہے، یا اس کے کسی قبیلے والے کا کوئی مسئلہ ہے، اندر کھاتے ہی کچھ ہو رہا ہے، زمان نے سمجھاتے ہوئے کہا۔
تو بختاور نے تشویش سے پوچھا، تو پھر کوئی بات سامنے آئی؟ یہی تو پتہ لگانا چاہیے، ممکن ہے کوئی سازش ہی بن رہی ہو، اپنے خلاف نہ صحیح کسی کے بھی خلاف ہو سکتی ہے۔ زمان نے اپنا اندازہ بتایا۔ اس سے پہلے کہ زمان محل کوئی بات کرتا، بختاور کا فون بج اٹھا۔ ردھی نے جو لڑکی بھیجی تھی وہ ڈیرے پر آ گئی تھی۔ بختاور نے اسے ٹیلے پر ہی بلا لیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دور سے ایک ستارہ سا آتا دکھائی دیا، پھر وہ ستارہ شعلہ بنتا چلا گیا۔ وہ شعلہ دراصل ایک بڑی لالٹین تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد 3 لوگوں کے ساتھ ایک چلبلی سی لڑکی سامنے آ گئی۔ اس نے اپنے گرد سیاہ چادر لپیٹی ہوئی تھی، جس میں سے دکھائی دے رہا تھا کہ اس نے سیاہ سوٹ پہنا ہوا ہے۔ وہ آتے ہی بختاور کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ میں اسے غور سے دیکھنے لگا، خاصی خوش شکل تھی۔ ویسے بھی جوانی کا اپنا ہی حسن ہوتا ہے۔ پہلی ہی نگاہ میں وہ مجھے راجستھانی لگی تھی، کیونکہ اس کے چہرے مہرے، نقوش اور انداز میں وہاں کی چھاپ تھی۔ یہاں ویرانے میں کیوں بلا لیا؟ لڑکی نے ہلکا سا ناک چڑھا کر نخرے سے کہا تو بختاور میری جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، بڑا بھائی آیا ہے لاہور سے، اسے خوش کرنا ہے، بڑا اداس ہے آج۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا، پھر سوچتے ہوئے بولی، یہ کہیں علی زین تو نہیں ہے؟ ہاں ہے تو وہی، تمہیں کیسے پتا؟ بختاور نے حیرت سے پوچھا۔ ردھی بڑی تعریف کرتی ہے، اسے تو میں خوش کر دوں گی، میرے ہوتے ہوئے اداسی کیوں؟ اگر اداسی رہ جائے تو واشنا نہ کہنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ گئی۔ وہ جب بولی تھی تو اس کی بات اور لہجے سے اور پھر نام سے یقین ہو گیا کہ وہ لازمی راجستھان ہی سے ہے۔ تبھی میں نے پوچھ لیا، راجستھان سے ہو کیا؟ ہاں نا، یہ کہتے ہوئے وہ تن کر کھڑی ہو گئی۔ ارے یار تم اس کا رقص دیکھنا، اس نے پوری روہی میں دھوم مچا دی ہے، پاگل کر دیا ہے لوگوں کو، بختاور نے کہا تو میں مسکرا دیا۔ اس کے ساتھ آئے لوگ اپنے اپنے ساز لے کر بیٹھ گئے۔ اس نے اپنی گرد لپیٹی ہوئی چادر اتار دی۔ اس نے بڑا مختصر گھاگرا اور اس سے بھی مختصر چولی پہنی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے چولی نام ہی کو ہے اور ابھی پھٹ جائے گی۔ ساز بجنے لگا تو وہ تھرکنے لگی۔ مجھے راجستھان یاد آنے لگا، خاص طور پر جے پور کی، جہاں ہر وقت ایسے ہی رقص کا اہتمام ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ پسینے سے بھیگ گئی، لیکن اس کی جولانی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ 2 گھنٹے تک یہی سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ تھک گئی۔ وہ ریت پر بیٹھی تو اس کا سانس کا زیرو بم قیامت ڈھانے لگا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جتنے روپے جیب میں تھے سارے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے نوٹوں کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے بولی، نہیں، آپ سے نہیں لینے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ یہ میرا اور بختاور کا معاملہ ہے۔ اور پھر آپ سے کیا؟ اس نے ایک خاص ادا سے کہا اور اپنے بکھرے بال سمیٹنے لگی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اچانک مجھے خیال آیا۔ تبھی میں نے بڑے نرم لہجے میں پوچھا، صبح ملو گی؟ آپ کہتے ہیں تو رات کو بھی میں نہیں جاتی، صبح کہو تو؟ اس نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے اسے گمان ہو کہ اس نے اپنے حسن کے زور پر کافی کچھ فتح کر لیا ہے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے واشنا، کل ملو تو گوپے میں آ جانا، ادھر ہی ہوں گا میں، کل صبح ہوتے ہی۔ جی آ جاؤں گی، اس نے نرم سی مسکان کے ساتھ کہا تو میں نے نوٹ اس کی چولی میں رکھ دیے۔ اس نے ایک قاتل ادا سے دیکھا اور اٹھ گئی۔ اس کے سازندے بھی اٹھ گئے۔ ہم چہل قدمی والے انداز میں ٹیلے سے اتر آئے۔ تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد بختاور نے پوچھا، علی زین تجھے یہ واشنا اچھی لگی ہے؟ تیری اگر محبوبہ ہے تو پھر نہیں لگی، میں نے کہکہا لگا کر کہا۔ زمان کا کہکا بھی نہ رک سکا، او نہیں، بس اس کا رقص تھوڑا اچھا ہے، راجستھان کی یاد دلا دیتا ہے، ورنہ یہ کوئی اتنی اہم نہیں، اس نے لاپرواہانہ انداز میں کہا تو میں نے کہا، چل چھوڑ، یہ بتا یہاں کوئی سیکیورٹی بھی رکھتے ہو یا؟ یہ پوچھتے ہوئے میں نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہے نا، بہت سارے لڑکے میں نے تیار کر لیے ہیں، اب کوئی پرواہ نہیں ہے، اس نے کہا اور پھر بتانے لگا کہ کیسے لڑکے تیار کیے ہیں، یہاں تک کہ ہم ڈیرے تک آ گئے۔ زمان موہل اپنے گھر جانا چاہتا تھا، اسی وقت بختاور بھی جانے کو تیار ہو گیا۔ وہ دونوں چلے گئے، میں ڈیرے سے رہائشی حصے کی جانب چلا گیا، جہاں ساوری چند عورتوں میں گھر کر باتیں کر رہی تھی۔ میں نے سانول کو اپنے پاس بلایا اور اسے سمجھایا کہ ہر طرح کا خیال رکھے، کوئی بھی دشمن کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے میری بات سمجھ لی تو میں جا کر سو گیا۔ رات بے چینی ہی میں کٹی تھی، یوں جیسے نیند اجنبی ہو گئی ہو۔ میں نے سونے کی بہت کوشش کی، لیکن اچانک اترنے والے خیالات اور ذہن میں کلبلاتی ہوئی سوچوں نے اضطراب والی کیفیت بنا دی تھی۔ چڑیوں کے چہکنے کے ساتھ ہی میں باہر صحن میں آ گیا۔ رحمہ اپنے معمول کے کاموں میں مشغول تھی، جبکہ ساوری کچن میں تھی۔ بہت عرصے بعد میں نے اسے یوں دیکھا تھا۔ میں اس وقت تک تیار ہو کر ناشتہ کر چکا تھا جب بختاور آیا۔ وہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھا چائے پیتا رہا، پھر ہم دونوں اٹھ کر گوپے کی طرف چل دیے۔ گوپے پر سناٹا اترا ہوا تھا۔ بختاور نے گاڑی روکی
تو لگا جیسے زندگی کے آثار پیدا ہو گئے ہوں۔ صحن میں اچھی خاصی دھوپ تھی۔ میں اندر جا کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ بختاور کسی کو فون کرنے لگا۔ وہ فون کر چکا تو میرے سامنے والی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا، کچھ لڑکوں کو بلایا ہے، آج دوپہر کا کھانا یہیں کھائیں گے، ایک ہرن پکڑا ہے، وہی بناتے ہیں۔ بختاور اب سن میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سکون سے کہا اور ساری رداد سنا دی۔ اچھا، تو ان کے نام ہیں مکھن، بھیل اور گومتی۔ مجھے پہلے بتاتے تو میں اب تک انہیں تلاش کر چکا ہوتا۔ اس نے تشویش سے کہا، نہیں، اصل بات یہ نہیں ہے کہ انہیں تلاش کیا جائے، وہ تو میں لاہور میں بیٹھا انہیں تلاش کر سکتا تھا، تمہیں کہتا تم 1-2 دن میں انہیں تلاش کر لیتے، لیکن اس کے پیچھے کون ہے؟ مجھے وہ بندہ چاہیے۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ سوچتے ہوئے بولا، ہاں یہ اصل بات ہے، میں انہیں تلاش کر کے پکڑ بھی لیتا تو اصل بندے نے چھپ جانا تھا۔ یہ سب غیر محسوس انداز میں کرنا ہے، جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ میں نے اسے سمجھایا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ مجھے لگا اسے حالات کی گھمبیرتا کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ سوچتا ہوا اٹھ کر باہر کی جانب چلا گیا اور کسی سے فون پر بات کرنے لگا۔ ایسے میں باہر ایک گاڑی آ کر رکی، اس میں سے چند لوگ نکلے، پھر ایک ایک کر کے انہوں نے ساز باہر نکالے، آخر میں واشنا باہر آ گئی۔ اس نے ویسی ہی بڑی ساری چادر لی ہوئی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے خطرے کا احساس ہوا۔ واشنا سمیت وہ 4 لوگ تھے اور ہم صرف 2۔ بختاور باہر تھا اور میں اندر بیٹھا ہوا تھا۔ ان تینوں سازندوں نے اپنے ساز کپڑوں میں لپیٹے ہوئے تھے، ممکن ہے ان میں کوئی ہتھیار ہو۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، مجھے یوں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر ایسا کوئی ماحول بن بھی جاتا تو کچھ لوگ کم از کم یہاں ہوتے۔ میں نے اپنا پسٹل چیک کیا اور اوٹ میں ہو گیا۔ بختاور فون کال کر رہا تھا، اس نے انہیں اندر جانے کا اشارہ کیا، لیکن وہ وہیں ٹھہر گئے۔ انہیں شاید سمجھ میں نہیں آئی تھی، یا پھر وہ محتاط تھے یا بختاور سے کچھ کہنا چاہتے تھے۔ بختاور نے جب انہیں یوں دیکھا تو اپنی کال ختم کر کے ان سے پوچھا، کیا بات ہے، اندر کیوں نہیں جاتے ہو؟ علی بابو آیا ہے؟ واشنا نے پوچھا۔ ہاں ہاں، وہ اندر ہی ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا تو مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ وہ سب اندر کی طرف دیکھ رہے تھے، تبھی میں نے اندر سے اونچی آواز میں کہا، صرف واشنا اندر آئے، باقی باہر ہی بیٹھیں۔ میری آواز پر انہوں نے گوپے کے اندر کی سمت دیکھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے، جبکہ واشنا نے بختاور کی طرف دیکھا۔ اس نے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ وہ حشر سامان لڑکی میرے سامنے آن کھڑی ہوئی، تبھی میں نے کہا، میں نے تمہیں یہاں اس وقت رقص کے لیے نہیں بلایا، بلکہ تم سے صرف باتیں کرنی ہیں، یہاں تنہائی میں اسی لیے بلایا ہے۔ وہ تو میں آ گئی ہوں، اس نے کہا، لیکن یہ سازندے یہ نہیں چاہیے، انہیں کہو واپس چلے جائیں۔ اگر تم میرے ساتھ یہاں تنہائی میں کچھ وقت گزارنا چاہو تو، میں نے سوالیہ انداز میں کہا اور اس کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے چند لمحے سوچا، پھر بولی، اگر وہ تب تک باہر بیٹھ کر انتظار کر لیں تو؟ نہیں نہیں، انہیں کہو جاؤ، اور اگر تم جانا چاہتی ہو تو انہی کے ساتھ چلی جاؤ، وہ یہاں 1-8 گھنٹے کے بعد آ کر تجھے لے جائیں۔ میں نے سختی سے کہا تو وہ باہر کی جانب چلی گئی۔ میں دیکھ رہا تھا، بلا شبہ اس نے باہر جا کر بات کی تھی۔ میں نے دیکھا بختاور کا چہرہ تن گیا۔ وہ سازندے اسی کشمکش میں تھے کہ وہ واشنا کو چھوڑ کر جائیں یا نہیں۔ اتنے میں 2 گاڑیاں باہر رکیں، ان میں سے 7-8 لڑکے اتر آئے۔ وہ سب ان کے گرد جمع ہو گئے۔ میں گوپے سے باہر نکل آیا۔ ان تینوں کی تلاشی لو، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ انہوں نے لمحوں میں اپنے ہتھیار نکال لیے اور ان تینوں کی تلاشی شروع کر دی۔ ان کے پاس سے ایک بیلٹ اور اس کے علاوہ اور کوئی ہتھیار نہیں ملا۔ مجھے تسلی ہو گئی اور میں نے انہیں باہر ہی بیٹھنے کو کہا۔ واشنا اندر آ گئی اور اس نے آتے ہی خود پر اوڑھی ہوئی چادر اتار کر چارپائی پر رکھ دی۔ وہی مختصر سا گہرے نیلے رنگ کا گھاگرا اور نام نہاد سی چولی، اس کا تراشا ہوا بدن میرے سامنے تھا، جس پر وہ خود بھی اپنا اظہار بڑے آرٹسٹک انداز میں کر رہی تھی۔ سامنے چارپائی پر بیٹھو، اپنے پاس نہیں بٹھاؤ گے؟ اس نے ہلکی سی مسکان سے پوچھا۔ نہیں، جو تم سمجھ رہی ہو وہ میں کچھ نہیں چاہتا، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، بیٹھو۔ میں نے تھوڑا سختی سے کہا تو وہ حیرت زدہ سی سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا پسٹل ہاتھ میں لے کر بڑے سکون سے چارپائی پر بٹھا کر اور سرد لہجے سے کہا، جو پوچھو اس کا جواب سچ دینا، غلط جواب تمہیں موت سے بھی ہمکنار کر سکتا ہے۔ جو بھی پوچھو گے سچ بتاؤں گی، اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ تم گومتی ہو؟ میں نے ایک دم سے پوچھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے چہرے پر سے سب کچھ واضح ہو سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جیسے یقین نہ کر پا رہی ہو۔ یہ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، میں نے کہا۔ میں نہیں سمجھ پا رہی تم کیا کہہ رہے ہو۔ میں واشنا ہوں، اس نے کہا تو اس کے لہجے میں کافی حد تک احتجاج تھا۔
میں نے اپنا فون نکالا اور ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے کر دی۔ وہ تصویر دراصل گومتی ہی کی تھی، جس میں اس نے گرے رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، بال کھلے ہوئے تھے، ناک میں ہلکی سی نتلی تھی۔ جس وقت میں لاہور سے نکلنے لگا تھا، پوجا نے مجھے وہ تصویریں بھیج دی ہوئی تھیں۔ رات جب میں نے واشنا کو دیکھا تو مجھے شک ہوا۔ نقوش تو یہی کہانی سنا رہے تھے۔ تصدیق کے لیے میں نے اگلے دن کی صبح اسے گوپے پر بلایا تھا۔ یہاں آتے ہی ہوش آیا کہ معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ لڑکے آ گئے۔ اس دوران بختاور اندر آ کر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ واشنا اس تصویر کو دیکھنے کے بعد میرے چہرے پر دیکھ رہی تھی اور میں اس کا چہرہ پڑھ رہا تھا۔ کہاں سے ملی ہے یہ تصویر؟ اس نے سر سراتے ہوئے پوچھا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ یہ بتا دینا اتنا ہی آسان ہے، میں نے پرسکون انداز میں کہا تو اس نے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ مطلب تم نے مان لیا کہ تم واشنا نہیں گومتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ مجھے یقین تھا کہ تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے، لیکن اتنی جلدی اس کا تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اس نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ کیا ٹاسک لے کر آئی ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ مسکرا دی، پھر میری نقل اتارتے ہوئے بولی، تم کیا سمجھتے ہو یہ بتا دینا اتنا ہی آسان ہے؟ مجھے مشکل کام کرنا اچھا لگتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آزما لو، اس نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا تو مجھے ایک دم ہی غصہ آ گیا۔ میں نے اسے گردن سے پکڑ کر اٹھایا، دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھا اور اسے گوپے کی دیوار کے ساتھ دے مارا۔ ہلکے سے دھماکے کے ساتھ وہ دیوار سے لگ کر نیچے گر گئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ اب کم از کم 10 منٹ تک تو نہیں اٹھ سکتی، کوئی نہ کوئی ہڈی تو ٹوٹ ہی چکی ہوگی، لیکن میں حیران ہوا جب وہ اگلے چند لمحوں میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت تک میں اس کے پاس جا کھڑا ہوا تھا، وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ بولو گی یا؟ میں نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ اس نے مجھے اپنی گرفت میں لینا چاہا۔ مجھے احساس تھا کہ اتنی جلدی کوئی تربیت یافتہ ہی اٹھ سکتا ہے۔ میں محتاط تھا، اس لیے جو داؤ اس نے آزمایا تھا میں سمجھ چکا تھا۔ میں نے اسے جھٹکا اور پھر اسے پکڑ کر اچھال دیا۔ وہ دور فرش پر جا گری۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے ٹھوکر مارتا، اس نے اپنا ہاتھ یوں اوپر اٹھا دیا جیسے کوئی ریسلر اپنی ہار کا اعلان کر رہا ہو۔ بتاتی ہوں، اگر تم یقین کرو تو۔ تم کہو، یقین کرنا نہ کرنا میرا کام ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا تو وہ وہیں کچے فرش پر بیٹھ گئی۔ چند لمبے لمبے سانس لے کر بولی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم راجستھان ہی سے آئے ہیں، وہی کہ ہم محبت کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں اور بھاگ کر یہاں آ گئے۔ ہمارا ابھی تک کوئی ٹاسک نہیں ہے سوائے ایک شخص کی مدد کرنے کے، اور وہ ہے سردار نور حیات۔ اس نے کوئی مدد مانگی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے چند لوگوں کو ختم کرنے کو کہا ہے، اس کے عوض وہ ہمیں لاہور میں رہنے کو گھر دے گا اور ہمارا سارا خرچ برداشت کرے گا، اس نے بتایا تو میں نے پوچھا، لاہور میں کیا کرنا ہے؟ پھر جو ہمیں کہا جانا وہی کرنا ہے، اس نے اعتماد سے کہا۔ مکھن بھیل کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہیں کہیں ہوگا، مطلب روہی میں ہی کہیں، شاید سردار نور کے پاس، اس کا میرے ساتھ صرف فون پر رابطہ ہے، اس نے بتایا۔ اور یہ سازندے؟ میں نے پوچھا تو اس نے بتایا، یہ تو یہیں کے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں، یہ تو ردھی نے دیے تھے، اسی کے پاس رہتی ہوں نا۔ اور ردھی وہ؟ میں نے پوچھا تو بختاور بولا، اسے بھی نہیں پتا ہوگا، یہ اور مکھن دونوں سرحد پار کر کے یہاں ایک قبیلے میں آئے تھے، انہوں نے یہی بتایا کہ انہوں نے بھاگ کر شادی کی اور اب زندگی بچانے کے لیے یہاں آئے، مجھ سے بھی ملے تو میں نے اسے ردھی کے پاس چھوڑ دیا تاکہ یہ کمائے اور کھائے۔ اوہ، مطلب گھر کے لوگوں تک آن پہنچے ہیں، میں نے سر سراتے ہوئے کہا۔ مجھے ان کی سمجھ آ گئی تھی، تبھی میں نے گومتی سے کہا، دیکھ، تم لوگوں کے بارے میں اب پتہ چل گیا ہے، اب یہ ممکن نہیں کہ تم لوگ لاہور جا سکو، اب میرے پاس تمہارے لیے صرف 3 آپشن ہیں، مر جاؤ، جیل چلی جاؤ یا واپس پلٹ جاؤ، بولو کیا چاہتی ہو؟ میرے یوں کہنے پر گومتی نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر یوں چارپائی پر ڈھیر ہو گئی جیسے اس کی ہمت ہی ٹوٹ گئی ہو۔ اس نے رحم طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، جیسا تم چاہو۔ اوکے، میں نے کہا اور پھر بختاور کی طرف دیکھ کر بولا، یہ یہاں جس قبیلے کے پاس آئی ہے اس کے بڑے سے بات کرواؤ۔ بختاور میری بات سمجھ گیا تھا، اس نے فوراً فون نکالا اور فون کال کرنے لگا۔ میں بھی ایک چارپائی پر بیٹھ گیا۔ رابطہ ہو جانے پر اس نے گومتی کے پکڑے جانے کی بابت بتایا اور پھر فون مجھے دے دیا۔ ہاں، اب کیا کہتے ہو؟ معاف کرو بھائیا جی، مجھے کہاں معلوم تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن مجرم تم بن گئے ہو، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ کوئی معافی بھائیا جی، اس نے آخری بات کہہ دی، صرف ایک صورت میں، اپنے اس مکھن بھیل سے کہو سردار نور حیات کو مارے اور یہاں سے فوراً واپس راجستھان پلٹ جائے، اس سے تم بھی بچ جاؤ گے، تمہارا قبیلہ بھی۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔
میں نے بات ہی بہت بڑی کر دی تھی، یہ بات اس کی سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی، ورنہ ان کے لیے بہت بڑا نقصان تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولا، اور اگر ان کی طرف سے رد عمل میں جو ہمارا نقصان، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، صاف کہہ دینا کہ میں نے کہا تھا۔ میں نے واضح انداز میں کہا تو وہ دبے دبے جوش میں بولا، ٹھیک ہے بھائیا، تمہیں جلد ہی خبر مل جائے گی، تب تک تو یہ گومتی میرے پاس ہے، میں نے کہا اور فون واپس بختاور کو تھما دیا۔ اس نے کال بند کر کے جیب میں ڈال لیا۔ دوپہر ہو گئی تھی، کھانا بن چکا تھا، سبھی گوپے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سازندوں کے ساتھ گومتی کو باندھ کر ایک کونے میں بٹھایا ہوا تھا تاکہ انہیں یہ احساس رہے کہ وہ قیدی ہیں۔ اس وقت ہم کھانا شروع کرنے لگے تھے جب بختاور کا فون آ گیا۔ اس نے سنا تو اس کا چہرہ کھل گیا، فون بند کرتے ہی بولا، نور حیات اگلے جہان پہنچ گیا، تصدیق کر پھر ان لوگوں کو چھوڑ دے۔ میں نے کہا اور کھانا کھانے لگا۔ وہ مختلف جگہ فون کرنے لگا، جب تک میں نے کھانا کھایا وہ تصدیق کر چکا تھا۔ اس نے گومتی اور سازندوں کو چھوڑ دیا۔ وہ لوگ جب جانے لگے تو گومتی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نگاہوں میں خوف اور حیرت پھیلی ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے کھڑی رہی، پھر باہر کی جانب چل دی۔ بستی چراغ دن میں ایک سکون اتر آیا تھا۔ مجھے لگا جیسے روحی میں ہر طرف سکون پھیل گیا ہو۔ میرا آخری دشمن بھی ختم ہو چکا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی اور میں ڈیرے میں بیٹھا یہی محسوس کر رہا تھا کہ میرا فون بج اٹھا۔ دوسری جانب چاچا عبد المجید تھے، میرے ہیلو کہنے پر بولے، اب تمہیں یہیں روہی میں رہنا ہے، ابھی نہ واپس آنا، مزید بتاؤں گا کہ یہاں رہ کر تم نے کرنا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے سعادت مندی سے کہا تو انہوں نے فون بند کر دیا۔ جیسے ہی میں نے فون بند کیا شہباز کا فون آ گیا۔ میری آواز سنتے ہی بولا، اوے ماما، میں نے تو سوچا تھا کہ یورپ، امریکہ، آسٹریلیا جائیں گے رہنے کے لیے، وہیں کا موسم انجوائے کریں گے، اب رہو گے نا صحرا میں، میری مانتا تو اچھا نہ رہتا۔ یہ ریت، یہ صحرا، یہ روہی میری ہے، جنم بھومی ماں کی طرح ہوتی ہے، مجھے یہاں رہنے میں کوئی دقت نہیں، میں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ اوے ماما، میں تمہارے لیے نہیں کہہ رہا، مجھے بھی تیرے ساتھ رہنا ہے، میں اور شانزے آ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ میرا قہقہا فضا میں بلند ہو گیا۔